الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال جنہوں نے شیر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری تھی، جب حضرت دانیال کو آگ میں ڈالا گیا تو انہیں آگ تھوڑا بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت دانیال کے امی ابو انہیں شیر سے بھرے ہوئے جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں ان کی پرورش ہوتی ہے۔ وہ چند دنوں کے رہتے ہیں اور شیر نے ان کی رکھوالی کی بنا کسی نقصان کے اور انہیں صرف زبان سے چاٹا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام اپنی جوانی کے عروج تک پہنچ گئے۔ جب حضرت دانیال تھوڑے بڑے ہوئے تو اسی جنگل میں ایک چوپان آدمی ملا اور اسی نے ان کی پرورش کی اور دیکھ بھال کی۔ ایک بابل کا بادشاہ تھا جو بیت المقدس پہ حملہ کیا تھا، اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی بیت المقدس میں اپنی جوانی کی عمر گزاری تھی۔ وہ بادشاہ بیت المقدس میں آگ لگا دیتا ہے اور بہت سارے جوانوں کو وہ قید کروا دیتا ہے۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی قیدی بنایا جاتا ہے۔ بابل کا وہ ظالم بادشاہ سارے جوان قیدیوں کو قید کر لیتا ہے اور 4 جوانوں کو بس رہا کرتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت عزرا علیہ السلام تھے جنہیں رہا کیا جاتا ہے۔ ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان 4 جوانوں کی خوب خاطر کرو اور انہیں شراب پلاؤ اور انہیں اچھے کھانا کھلاؤ تاکہ یہ طاقتور ہو جائے اور یہ ہمارے کام آ سکیں۔ لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور عزرا علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، وہ ایسا کام کرنا پسند نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ وزیر بہت گھبرا جاتا ہے۔ جب وہ حضرت دانیال منع کر دیتے ہیں ایسے کھانا کھانے سے، تو پھر وہ وزیر کہتا ہے کہ ہمیں وہ بادشاہ سزا دے گا۔ تو پھر وہ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، تم مت پریشان ہو، گھبراؤ، ہم کبھی نہ دبلے کمزور دکھیں گے نہ کچھ دکھیں گے، ہمیں ایسے کھانے کھانے سے دور ہی رکھو۔ پھر وہ وزیر خوش ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ چند ہی وقت کے بعد جتنے قیدی تھے وہاں اس جیل میں، وہ سب کمزور نظر آ رہے تھے، لیکن یہ 4 قیدی جو تھے، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت عزرا علیہ السلام، یہ لوگ اچھے اور طاقتور اور خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ وہاں چند جوان جو تھے وہ حرام کا کھانا پینا کھا رہے تھے تو وہ کمزور دکھ رہے تھے، اور حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہت خوبصورت اور طاقتور دکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرتے ہیں، اور جب 3 سال گزر جاتا ہے جب 3 سال گزر جاتا ہے تو بادشاہ انہیں وہاں سے نکلواتا ہے اور اپنے بہت سارے کاموں میں لگوا دیتا ہے، اپنی خدمت میں سب میں۔ پھر آگے دھیرے دھیرے وہ بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام بہت اچھے لگنے لگتے ہیں اور ان کی خوبیاں اس بادشاہ کو پسند آ جاتی ہے۔ پھر وقت کے تھوڑے سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبری نبی بنا دیتے ہیں، انہیں نبی کی بشارت عطا کر دیتے ہیں۔ اس بات پہ بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہیں، اور بابل کے لوگ کو حضرت دانیال علیہ السلام کی وفاداری پسند نہیں آئی، ان کی نیکی پسند نہیں آئی، اور ان لوگوں نے سوچا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام پہ بہتان لگائے، الزام لگائے برے تاکہ وہ جو بادشاہ تھا بابل کا اس کے سامنے وہاں کے لوگ کہتے ہیں، اے بادشاہ، تو نے تو حضرت دانیال کو وزیر بنایا ہے، لیکن وہ تو پیغمبر کی طرح حرکت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے جو شراب پینے دیتے ہیں وہ اسے پیتا بھی نہیں ہے۔ اس بات پہ بخت نصر جو بادشاہ تھا، اس بات پر وہ بادشاہ جو ہے وہ شراب منگواتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے حضرت دانیال کو دیا جائے اور وہ اسے پیے۔ جس بات کا انتظار تھا وہی ہوا۔
حضرت دانیال علیہ السلام نے شراب نہیں پیا اور وہاں کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اسلام قبول کیا ہوا بندہ ہے۔ پھر وہ بادشاہ کو ساری بات لوگ بتاتے ہیں اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہ حضرت دانیال کو لے جا کے جنگلوں کے جھنڈ میں جہاں شیر بھرے رہتے ہیں وہاں جا کے چھوڑ آؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام ان شیروں کے بیچ میں بہت سکون سے تھے، کیونکہ شیر تو جانتے تھے حضرت دانیال علیہ السلام کو، اور سارے شیر جو تھے وہ حضرت دانیال کو چاٹ رہے تھے اور پیار کر رہے تھے، نہ ہی کوئی نقصان پہنچا رہے تھے، جیسے کہ کوئی پرانا دوست ملا ہو۔ وہ بائبل کا بادشاہ ایک دن خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب دیکھ کر کے بہت بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بخت نصر بادشاہ سب سے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے کہ اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن پھر اسے خواب وہ بھول جاتا ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ خواب کیا دیکھا تھا۔ ایسے میں کوئی بھی اس کے خواب کی تعبیر کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس بنا پہ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال کو جنگلوں سے نکالا جائے اور انہیں یہاں بلایا جائے۔ بادشاہ پوچھتا ہے کیا تم میرے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام خواب سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے جلد ہی بادشاہی ختم ہونے والا ہے اور تمہارے جتنے بت ہیں وہ ختم ہو جانے والے اور ٹوٹ جانے والے ہیں۔ بخت نصر بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو پھر سے اپنے محل میں لے آتا ہے اور پھر اس سے یہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے اور اس کی پہلے سے بھی زیادہ خوانداری کرتا ہے۔ بابل کے لوگ اس سے بہت بغض رکھنے لگتے ہیں اور وہ لوگ حضرت دانیال علیہ السلام سے نجات پانے کے لیے ہر برے کام کو انجام دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بہت سارے آزمائش سے گزرے اور بائبل کے لوگ جو تھے بخت نصر بادشاہ کو اپنی طرف کر لیا، انہیں منوا ہی لیا حضرت دانیال کے خلاف۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ حکم دیتا ہے حضرت دانیال علیہ السلام کو کہ اس بت کے سامنے سجدہ کرو، اور حضرت دانیال علیہ السلام سجدہ نہیں کرتے اور اس کی پرستش کرو، اور تم اگر ایسا نہیں کیے تو تمہیں جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم مجھے آگ میں ڈالو گے تو اللہ بچا لے گا، ہم بت کی پرستش نہیں کرتے ہیں۔ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ آگ کی بہت بڑی بھٹی بنائی جائے اور حضرت دانیال کو اس میں ڈال دیا جائے۔ بائبل کے لوگ بادشاہ کی پیروی کی اور آگ کی جلتی ہوئی بھٹی بنائی جس میں آگ کے بہت بڑے بڑے شعلے تھے اور اس میں حضرت دانیال علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ وہ بادشاہ اپنے گدی سے بیٹھ کر کے سارا تماشا دیکھتا ہے اور حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ ان کے 3 ساتھیوں کو بھی اس آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن بادشاہ دیکھتا ہے کہ اسے کچھ نظر آتا ہے کہ اس میں 4 لوگ نہیں جل رہے ہیں بلکہ 5 لوگ ہیں، جو کہ ان 4 سے لمبائی چوڑائی میں بہت بڑا ہے، اور وہ بہت گھبرا جاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ انہیں باہر نکالو ان 4 کو۔ بخت نصر بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو آگ کی بھٹی میں ڈالا تھا 4 کو، وہ 5واں کون تھا اور تم صحیح سلامت کیسے واپس نکل کر کے آ گئے؟ تو وہ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم 4 کے علاوہ وہ 5واں فرشتہ تھا۔ یہ سن کر کے ہی وہ بخت نصر بادشاہ اعلان کرتا ہے لوگوں میں کہ اب یہ حضرت دانیال علیہ السلام کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اور یہ میری عمر کے آخری وقت تک میرے ساتھ رہیں گے۔ بہت سال تک حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور جب عمر ہو جاتی ہے اس بادشاہ کی تو پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت دانیال علیہ السلام پھر ایک وقت حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کا آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے
کو حکم دیا کہ تمہاری وفات کا وقت آ رہا ہے، تم اب اپنی پیغمبری جو ہے اپنے فرزند کو دے دینا، اور انہوں نے اب ایسا ہی کیا۔ اور اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔